شہباز شریف صاحب کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں آج کل؟ بہت اچھے ہیں اور ہمیشہ سے اچھے تھے، اللہ کا شکر ہے. کتنی دفعہ ملاقات ہوئی ہے جب سے واپس آئی ہیں آپ؟ میری بہت بار ان سے ملاقات ہوتی ہے. اچھا، وہ بہت ملاقات ہوتی ہے. کیونکہ آپ نے کچھ جگہوں پہ کہا کہ جی میرا اس گورنمنٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ بھی میرے پاس گورنمنٹ کا کوئی عہدہ نہیں ہے. آپ کی پارٹی گورنمنٹ میں؟ میری پارٹی از ون آف دا 10 پارٹیز ان دا گورنمنٹ جی. اینڈ میری ذمہ داری جو ہے وہ پیورلی پارٹی کی ذمہ داری ہے. میں اپنی وہ والی ذمہ داری نبھا رہی ہوں. اچھا، تو لیکن اور اس کے بعد میری جو لائلٹیز ہیں، میری جو افیلیشن ہے، میری جو ذمہ داری ہے وہ پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے. اگر اس حکومت کی طرف سے کوئی ایسی بات ہوگی جو مجھے لگتا ہے کہ عوام کے لیے ٹھیک نہیں ہے تو میرا حق ہے اور میرا فرض ہے کہ میں اس پہ بات کروں، اور میں کرتی رہتی ہوں. آپ ڈسٹنس کر لیتے ہیں اپنے آپ کو جہاں پہ مشکل بات آتی ہے، جہاں پہ عوام جو ہے غصے میں ہوگی، وہاں سے اپنے آپ کو نو ناٹ ایٹ آل. اچھا، جس ڈیسیجن سے میں اگری نہیں کرتی تو مجھے حق ہے کہ میں اس سے اختلاف کروں. کون سے ڈیسیجن سے اگری نہیں کرتی ہیں؟ کسی بھی ڈیسیجن سے. میں کسی ایک ڈیسیجن کی ابھی بات Give me random 3 or 4 decisions. میں نے ابھی کوئی ایسا میرے دماغ میں نہیں ہے، لیکن کچھ بھی میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس طرح سے ابھی فار ایگزامپل ابھی کی میں آپ سے بات کرتی ہوں، میں یہ جو خانہ جنگی کی صورتحال آپ نے کہا زمان پاک میں بنی ہوئی، جی، میں اس چیز سے بھی اختلاف کرتی ہوں. اچھا، کیا ہونا کہ چاہیے؟ جس طرح ان کو یہ پتہ ہے کہ اب یہ عسکری جماعت بن گئی ہے، یہ ایک دہشت گرد کی جماعت بن گئی ہے، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان سے اسی طرح ڈیل کیا. اسٹیٹ جب کسی کو گرفتار کرنا چاہتی ہے تو وہ پھر مشکل نہیں ہوتا. لیکن مجھے یہ تنظیموں کو تو اس طرح ہی ہینڈل کیا جاتا ہے. نہیں، میں دیکھیں وہاں پہ کچھ معصوم لوگ بھی ہیں. ہاں، اور گورنمنٹ کا مجھے پوائنٹ آف ویو پتہ ہے جی، کہ گورنمنٹ اگر چاہے تو 5 منٹ میں گرفتار کر سکتی ہے. کیا چیز سامنے ہے کہ کوئی معصوم شخص کی جان نہ جائے. اچھا، ورنہ 2 منٹ سے زیادہ کا کام نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے منصور، اسٹیٹ کی فورس ہوتی ہے، اسٹیٹ کی فورس ہوتی ہے. اسٹیٹ کا کنسرن صرف یہ کہ کوئی نہتا شخص، کوئی پولیٹیکل کارکن یا کوئی بھی معصوم شخص جو ہے اس کی جان نہ جائے. کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہ تو جو پلاننگ کرنے والے ہیں وہ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. اچھا، یہ پلاننگ کے حوالے سے ایک اور جو جس کی وجہ سے آپ کی حکومت، اچھا پتہ نہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتہ میں کہوں آپ کی حکومت کے نہ کہوں گا، چلیں آپ کی پارٹی میں کہہ لیتا ہوں. آپ کی پارٹی پہ جو زیادہ کرٹیسزم ہو رہا ہے وہ معیشت کے حوالے سے ہو رہا ہے، مہنگائی کی وجہ سے ہو رہا ہے. 180 کے اوپر آپ کو ڈالر ملا. آج جب ہم یہ انٹرویو ریکارڈ کر رہے ہیں تو 280 کا ہو چکا ہے. 100 روپے کا وہ جمپ لگا چکا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب فرسٹ کلاس کام کر رہے تھے. آپ کی ایک آڈیو آتی ہے جس میں مفتاح اسماعیل صاحب کو جو ہے وہ رگڑ کے رکھ دیا جاتا ہے. آپ بہت غصے میں ہیں مفتاح اسماعیل سے، اور آپ اسحاق ڈار صاحب کو لے کر آتی ہیں. ایک اور کرٹیسزم کہ دوبارہ شریف فیملی سے ہی ریلیٹڈ ایک انسان کو لا کے وزیر خزانہ آپ لوگ بناتے ہیں. وہ بیٹھتے ہیں شاہ زیب خانزادہ کے شو میں اور IMF کو دھمکیاں دیتے ہیں کہ جی میں دیکھ لوں گا تو یہ نہیں ہوتا تو وہ نہیں ہوتا. اینڈ IMF کی ڈیل پھر خراب ہوتی ہے اینڈ الٹیمیٹلی آج ہم یہاں پہ آ کے پہنچ جاتے ہیں. اگین a relative of شریف فیملی جس کو وزیر خزانہ بنانا ضروری تھا. Why is it so necessary? کیا وجہ ہے اس کی؟ منصور، وہ وزیر خزانہ تب بھی تھے جب وہ شریف فیملی کے ریلیٹیو نہیں تھے. ٹھیک ہے. اور وہ اپنے میرٹ پہ وزیر خزانہ تھے. اس وقت ان کا شریف فیملی سے کوئی رشتہ نہیں تھا. ٹھیک. اور وہ شخص وہ وزیر خزانہ ہے جس نے پاکستان کو بارہا مشکلات سے نکال کر اس کی اکانومی کو سٹیبلائز کیا. اچھا. اور ابھی آپ نے جو بات کی کہ 180 پہ ڈالر ملا اور آج 250 سے زیادہ ڈالر ہے، 280. تو مجھے یہ بتائیں کہ جب نواز شریف کی حکومت گئی تھی وزیر خزانہ کون تھا؟ اسحاق ڈار صاحب تھے. 100 سے نیچے ڈالر تھا. 100 سے 100 سے نیچے جو نہیں جب 100 سے 110 میں تھا. ہاں جی. 199 98 MNS کے دور میں تھا. 4 سال رہا، سٹیبل رہا. تو 99 سے وہ 180 پہ کیسے پہنچا؟ اس کی ریزنز تھی. اس کی ریزنز یہ ہے امپورٹ بیسڈ اکانومی. اس کی ریزنز یہ ہیں جو اوور آرچنگ ریزنز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک ایسے شخص کو آپ نے لا کے بٹھا دیا جس کو اکانومی کا کچھ پتہ نہیں تھا. اچھا. اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک منسٹر آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا، فائنانس منسٹر کتنے چینج ہوئے آپ کو پتہ ہے؟ آپ کے دور میں نہیں، ان کے دور 3. اور پھر جو IMF کے ڈیل جس طرح کی گئی اور ہاتھ پاؤں باندھ کے پاکستان کو IMF کے سامنے رکھ دیا گیا. ٹھیک. اور پھر جاتے جاتے وہ ڈیل، ایک سیکنڈ، وہ جاتے جاتے وہ ڈیل فلاؤٹ کر دی اور اس کا بریچ کر دیا. اور جس کی وجہ سے آج جو IMF جو ہے وہ کڑی سے کڑی شرائط رکھ رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ آپ نے پہلے
معاہدے کی خلاف ورزی کی. آج آپ یہ قیمت بڑھائیں, یہ ٹیکس لگائیں, ہم اس کے بعد آپ سے معاہدہ کریں گے. آج ان چیزوں کی میں نے تو کہا تھا کہ بجائے ساکھ ڈار صاحب بات کریں یا شہباز شریف صاحب IMF سے بات کریں, عمران کو بٹھائیں, اس کو کہیں کرے بات اور بتائے کہ میں نے کیا شرائط رکھی تھی اور کیوں رکھی تھی. ایکچولی ڈونٹ یو تھنک کہ اصل بات یہ ہے کہ IMF کے ساتھ جو کوئی بھی ڈیل کرے, چاہے عمران خان صاحب کریں چاہے آپ لوگ کریں, سچویشن اتنی پھنسی ہوئی ہے کہ کوئی بھی آ کے کوئی اچھی سویٹ اینڈ ڈیل نہیں لے سکتا. مجبوریاں ہیں, سب کو کرنا پڑے گا, سب کو کرنا پڑے گا. تھینک یو فار ریمائنڈنگ اس کہ ایک پروگرام جو تھا وہ نواز شریف صاحب نے بھی چلایا تھا IMF کا, اور 2016 کے اندر IMF کو خدا حافظ کہہ دیا تھا. ٹھیک, وہ ڈیل نواز شریف صاحب نے بھی نبھائی. اور بعد میں کیا ہوا؟ اور بعد میں جو ہوا وہ نواز شریف صاحب کی وجہ سے نہیں ہوا. 2017-18 نواز شریف صاحب کو نکالنے کی وجہ سے ہوا. ملک ڈاؤن ہل چلا گیا, ملک نوز ڈائیو کر گیا, اکانومی نوز ڈائیو کر گئی. میں روز اپنی تقریر میں یہ لوگوں کو یاد کراتی کہ وہ ایک ڈیل IMF کی نواز شریف صاحب نے بھی کمپلیٹ کی تھی. اس ڈیل کے ہوتے ہوئے بجلی کی پرائس نہیں بڑھی, 11 روپے پر یونٹ بجلی تھی, آٹا 35 روپے کلو رہا, چینی 50 روپے کلو رہی, گھی جو تھا وہ 140 روپے کلو رہا, سبزیوں کی قیمت کم سے کم رہی. تو وہ کیسے ہوا؟ 4 سال کیسے مینج کیا انہوں نے؟ ان کے پاس کوئی میجک وانڈ تھا؟ کیا تھا؟ عمران خان صاحب. اور اگر ایک ملک سٹیبلائز ہو رہا تھا, اکانومی سٹیبلائز ہو رہی تھی, تو کیوں چھیڑا اس کو؟ عمران خان صاحب کیوں چھیڑا, کیوں سازش کی, کیوں اقامہ پر ایگزیکٹلی یہ بات عمران خان صاحب لوگوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ فرسٹ کلاس GDP 6% تک ہم لوگ لے گئے تھے, اکانومی ٹھیک چل رہی تھی. میں نے جنرل باجوہ کے پاس لوگوں کو بھیجا, شوکت ترین کو بھیجا کہ اگر یہ چینج ہو گیا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. GDP 6 تک نواز شریف صاحب لے کر گئے 2% سے. ٹھیک ہے, اور عمران خان صاحب نہیں لے کر گئے. مجھے تو نہیں بالکل بھی, میں ان کے فگرز کو کسی کو مانتی نہیں, کسی کو نہیں پتا 6% پہ اکانومی تھی. ٹھیک, وہ آپ کے فگرز کو نہیں مانتے, وہ کہتے نہیں تھی. نہیں, فگرز کی بات نہیں ہے. آپ دیکھ لیں اس وقت دنیا کیا کہہ رہی تھی, اس وقت پاکستان میں پرائسز کیا تھی, اس وقت پاکستان میں سارے جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ کیا تھے. ٹھیک, اب دیکھ لیں. اچھا, ویسے کہتے ہیں, اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, ابھی 1 سال ہوا ہے حکومت میں آئے ہوئے. جی, اکانومی کو سٹیبلائز کرنے میں کم از کم آپ کو 2-3 سال کا وقت درکار ہوتا ہے. اکانومی کوئی ایسی چیز نہیں جس کو اوور نائٹ آپ بدل کے رکھتے ہیں, صبح آپ اٹھیں تو اکانومی بہتر ہو گئی ہو. اسی لیے پولیٹیکل سٹیبلٹی اس ملک کے اندر ضرورت ہے. اسی لیے جو فتنہ فساد اور انتشار کی سیاست ہے, اس سے پاکستان کو نجات ملنی چاہیے. پاکستان کا فل فوکس اکانومی پہ ہونا چاہیے. الیکشنز ہونے چاہیے ٹائم پہ, بالکل ہونے چاہیے, اپنے ٹائم پہ ہونے چاہیے. واٹ ڈو یو مین بائی اپنے ٹائم؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں تو الیکشن کے لیے پہلے تیاری کر رہی ہوں, اور میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 70-80% کام میں اپنا اللہ کا شکر ہے میں پورا کر چکی. میں نے پورے پنجاب کا دورہ کیا, پورے پنجاب کا. اپنے سارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ہم نے شارٹ لسٹ کیے ہیں, فائنلائز کیے ہیں. لیکن بات یہ کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے کوئی اسمبلی توڑ دیتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ الیکشن ہو, تو اب کیا ہوگا؟ آج الیکشن ہو جائیں گے. You wanted him to do that. آپ نے کہا تھا. ایک منٹ, الیکشن ہو جائیں گے, اس کے بعد کیا ہر سال پنجاب اسمبلی اور KP کے الیکشن پہلے ہوا کریں گے, اور جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن ہے وہ 5 مہینے بعد ہوا کریں گے؟ یہ ملک کو کس طرف لے کے آپ نے چیلنج کیا تھا. ایک سیکنڈ, انتشار اور فتنہ جو ہے نا, اور آپ کو کیا گارنٹی ہے کہ کل اگر ایک اسمبلی وہ جیت کے آ جائیں اور دوسری اسمبلی مسلم لیگ نون جیت کے آ جائے اور وہ پھر وہ اسمبلی توڑ دیں تو کیا ہوگا؟ یہ ملک ہے کہ کوئی بچوں کا کھیل ہے. ٹھیک, اور یہاں پر ایک ایسے شخص کو آئینی طور پہ اس کو اجازت ہے, آپ ایک ایسے شخص کو, یہاں پر آئین کا سوال نہیں ہے, یہاں پہ ایک شخص کی ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلنے کا سوال ہے. ٹھیک, مجھے یہ بتائیں نا, یہ کیا ایک دماغی طور پہ سٹیبل انسان کے فیصلے؟ یہ تو لوگ فیصلے کریں گے نا. کون لوگ؟ وہ آئینی وہ ذہنی طور پہ سٹیبل ہے یا نہیں. چیف منسٹر تھے, فیصلہ تو انہوں نے کیا نہیں. میں ووٹرز کی بات کر رہا ہوں. نہیں, ووٹرز کا فیصلہ نہیں. سگنیچر آن دا ڈاکیومنٹ از پرویز الہی's ڈاکیومنٹ نا, سگنیچر ان کے ہے نا, تو بات ختم ہوگی. وہ اپنی کسی نے زبردستی کنپٹی میں ایک بندوق رکھ کے تو سائن نہیں کروایا نا, انہوں نے خود پتہ ہے ان کی اسٹیٹمنٹس آئی ہوئی ہیں سامنے, میں نے تو نہیں ان سے جا کے پوچھا, انہوں نے ٹی وی پہ کہا. انہوں نے PTI میں شامل ہونا تھا, ان کو ایڈوانٹیج نظر آ رہا تھا, بالکل انہی 20 MPs کی طرح جو آپ کی پارٹی میں شامل ہو گئے اور آپ کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا. جو بات انہوں نے کہی تھی نا, اسی سے مجھے پتا چلا کہ وہ اسمبلی نہیں توڑنا چاہتے تھے. ٹھیک ٹھیک.